صلوات بجے عظمت محمد وعلی محمد. کہ شخص مر جاتا ہے کردار نہیں مر سکتا. شخص مر جاتا ہے کردار نہیں مر سکتا. زندہ رہتا ہے عزادار نہیں مر سکتا. کہ شخص مر جاتا ہے کردار نہیں مر سکتا. زندہ رہتا ہے عزادار نہیں مر سکتا. تو خود ہی جاتا ہے ملاقات علی سے کرنے. خود ہی جاتا ہے ملاقات علی سے کرنے. عاشق حیدر کرار نہیں مر سکتا. عاشق حیدر کرار نہیں مر سکتا. کیوں نہیں مر سکتا؟ ملاحظہ فرمائیے گا کہ علی کو بادشاہ کائنات کہتے ہیں. علی کو بادشاہ کائنات کہتے ہیں. علی کی راہ کو راہ نجات کہتے ہیں. علی کی راہ کو راہ نجات کہتے ہیں. تو علی کا چاہنے والا کبھی نہیں مرتا. علی کے عشق و آب حیات کہتے ہیں. علی کا یا علی صلوات بھیجیے عظمت محمد وعلی محمد پر. کہ کنارے چلتے روانی میں آگ لگ جاتی. کہ کنارے چلتے روانی میں آگ لگ جاتی. آتش کے حرف و معنی میں آگ لگ جاتی. آتش کے حرف و معنی میں آگ لگ جاتی. ارے جلال اتنا تھا عباس کا کہ دریا میں. جلال اتنا تھا عباس کا کہ دریا میں پسینہ گرتا تو پانی میں آگ لگ جاتی. پسینہ گرتا تو پانی میں آگ لگ جاتی. اب انہی مصرعوں کے سائے میں دعوت سخن دے رہا ہوں. جناب فرحان بنارسی صاحب کی خدمت میں آئیں اور پیشکانی کے فرائض کو انجام دیں. فرحان نصیر آبادی صاحب آئیں اور پیشکانی کے فرائض کو انجام دیں. ان کے استقبال میں صلوات بھیجیے حضرت محمد علیہ. حضرات بس ثواباً 4 مصرے حاضر کرتا ہوں کہ فدا نہ ہوگا کسی غیر پر خدا کی قسم. فدا نہ ہوگا کسی غیر پر خدا کی قسم. کتاب عشق علی دل میرا پڑھا ہوا ہے. فدا نہ ہوگا کسی غیر پر خدا کی قسم. کتاب عشق علی دل میرا پڑھا ہوا ہے. میں مر چکا ہوں علی مجھ سے آ گئے ملنے. میں مر چکا ہوں علی مجھ سے آ گئے ملنے. میری لحد میں عقیدہ میرا بچا ہوا ہے. میں مر چکا ہوں علی مجھ سے آ گئے ملنے. میری لحد میں عقیدہ میرا بچا ہوا ہے. کہ فاطمہ رازیہ صدیقہ کبریٰ لکھنا. فاطمہ رازیہ صدیقہ کبریٰ لکھنا. کر کے کوثر سے وضو عظمت زہرا لکھنا. فاطمہ رازیہ صدیقہ کبریٰ لکھنا. کر کے کوثر سے وضو عظمت زہرا لکھنا. تو بنت احمد کو یہ بخشا ہے شرف خالق نے. بنت احمد کو یہ بخشا ہے شرف خالق نے. سب پہ واجب ہے انہیں ام و ابیہا لکھنا. بنت احمد کو یہ بخشا ہے شرف خالق نے. سب پہ واجب ہے انہیں ام و ابیہا لکھنا. سب پہ واجب ہے انہیں ام و ابیہا لکھنا. آئیے حضرات میں گزارش کر رہا ہوں جناب عامر فیض آبادی صاحب خدمت میں تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. بر محمد وعلی محمد صلوات. ایک مطلع چند شعر ایک مرحومہ کے اصال ثواب کے مجلس لہذا بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے ایک مطلع چند شعر ایک صلوات پڑھ دیں باوجہ بولو. دشمن حیدر سے ہے یہ انتقام فاطمہ. دشمن حیدر سے ہے یہ انتقام فاطمہ. دشمن حیدر سے ہے
یہ انتقام فاطمہ، ہو گئے کچھ لوگ محروم سلام فاطمہ، ہو گئے کچھ لوگ محروم سلام فاطمہ. اور یہاں سے شعر، ہو گئے کچھ لوگ محروم سلام فاطمہ، رب نے اس منزل پر رکھا احترام 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 فاطمہ. انبیاء بھی باوضو لیتے ہیں نام فاطمہ، انبیاء بھی باوضو، انبیاء بھی باوضو لیتے ہیں نام فاطمہ. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر اندر تشریف لے آئیں گے تو مجلس جلدی شروع ہو جائے گی. دشمن حیدر سے ہے یہ انتقام فاطمہ، پیشخانی اسی کا نام مجمع بھرنے کا. دشمن حیدر سے ہے یہ انتقام فاطمہ، ہو گئے کچھ لوگ محروم سلام فاطمہ، رب نے اس منزل پر رکھا احترام فاطمہ، انبیاء بھی باوضو لیتے ہیں نام فاطمہ. اس لیے قرآن کو، اس لیے قرآن کو موجز بیانی آ گئی، اس لیے قرآن کو موجز بیانی آ گئی، اس لیے قرآن کو موجز بیانی آ گئی. آیتوں نے سن لیا ہوگا کلام فاطمہ، آیتوں نے سن لیا، آیتوں نے سن لیا ہوگا کلام فاطمہ. اور یہ بھی شعر، دشمن حیدر نہ آئے اس لیے معبود نے، دشمن حیدر نہ آئے اس لیے معبود نے، دشمن حیدر نہ آئے اس لیے معبود نے، خلد کو رکھا ہے زیر انتظام فاطمہ، خلد کو رکھا ہے زیر، خلد کو رکھا ہے زیر انتظام فاطمہ. ندیم بھائی آگے آئیے. خلد کو رکھا ہے زیر انتظام فاطمہ. آخر میں ایک مطلب 2-3 شعر اور اس کے بعد زحمت تمام. ایک صلوات پڑھ دے باوجود. بہت ہی اختصار کے ساتھ. تو ہے لا زوال یا علی، 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 نور ذوالجلال یا علی، تو ہے لا زوال یا علی. تو ہے لا زوال یا علی، نور ذوالجلال یا علی، تو ہے لا زوال یا علی. صلوات پڑھ دیں آپ حضرات. ارے آ جائیں. تو ہے لا زوال یا علی، نور ذوالجلال یا علی. اب یہاں سے شعر کہ سرخرو جواب سے ہوا، سرخرو جواب سے ہوا، سرخ
تم سے ہر سوال یا علی، تو ہے لازوال یا علی، تو ہے لازوال یا علی، تو ہے لازوال یا علی. اور اس شعر پر پورے مجمع کی توجہ. تو ہے لازوال یا علی، نور ذوالجلال یا علی، جس کو تم نے کہہ دیا حرام، جس کو تم نے کہہ دیا حرام، جس کو تم نے کہہ دیا حرام، کیسے ہو حلال یا علی، تو ہے لازوال یا علی، تو ہے لازوال یا علی، نور ذوالجلال یا علی. آخری شعر زحمت تمام. تو ہے لازوال یا علی، نور ذوالجلال یا علی. اور شاید کہ ہر شیعہ کی یہی تمنا ہوتی ہے. شعر پیش کرتا ہوں، اللہ فرمائے تو ہے لازوال یا علی، نور ذوالجلال یا علی. حاصل کلام شعر. سامنے ہو چہرہ آپ کا، سامنے ہو چہرہ آپ کا، سامنے ہو چہرہ آپ کا، جب ہو انتقال یا علی، تو ہے لازوال یا علی، سامنے ہو چہرہ آپ کا، جب ہو انتقال یا علی، تو ہے لازوال یا. بس ایک مطلب اور دو شعر حاضر کرتا ہوں کہ وہ جس میں قاتل زہرا پر لعنت ہو نہیں سکتی، وہ جس میں قاتل زہرا پر لعنت ہو نہیں سکتی، کسی کی ہو محمد کی شریعت ہو نہیں سکتی. وہ جس میں قاتل زہرا پر لعنت ہو نہیں سکتی، کسی کی ہو محمد کی شریعت ہو نہیں سکتی. مسلمان بے سبب سجدوں پر سجدے کر رہا ہے تو، مسلمان بے سبب سجدوں پر سجدے کر رہا ہے تو، علی کو چھوڑ کر کوئی عبادت ہو نہیں سکتی. مسلمان بے سبب سجدوں پر سجدے کر رہا ہے تو، علی کو چھوڑ کر کوئی عبادت ہو نہیں سکتی. رواداری کرے گا قاتل زہرا سے جو ان کی، کوئی کتنا بھی چاہے مجھ سے عزت ہو نہیں سکتی. رواداری کرے گا قاتل زہرا سے جو ان کی، کوئی کتنا بھی چاہے مجھ سے عزت ہو نہیں سکتی. آئیے حضرات میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا اقرار رضا عابدی صاحب کی خدمت میں کہ تشریف لائیں اور اپنے نورانی بیان سے مومنین کے روحان میں اضافہ فرمائیں. فاتحہ. ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر کے اس کا ثواب مرحومہ نسرین بانو بنت غلام عباس کی روح کو ارسال فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی الہاشمی ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى تبارك في كتابه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلاة
بزرگان ملت اور برادران ایمان، خالق کائنات اپنے بلند و بالا کلام قرآن مجید میں عظمت اہل بیت بیان فرما رہا ہے۔ ابھی آپ نے بصیرت افروز تقریر سماعت فرمائی عالی جناب آیت اللہ سید حمید الحسن صاحب سے، ان کے بعد اس طریقے سے تقریر پیش کرنا بس میری کجوج بیانی ہے۔ استاد محترم خطاب فرما رہے تھے اور ایک مکمل تقریر بیان کر کے گئے، ثواب بطور میں آپ کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں، اور پھر علماء کرام کی موجودگی میں تو یہ مشہور و معروف آیت ہے کہ اے رسول کہہ دو ان لوگوں سے کہ ہم اپنے اہل بیت اپنی محنت کی اجرت کچھ نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ ہمارے قرابت داروں سے مودت اختیار کرو، محبت اختیار کرو۔ مشہور و معروف آیت ہے۔ تو یہ کس وقت رسول نے فرمایا؟ کیا رسول محنت مانگنے کے لیے کسی کے دروازے پر گئے تھے، یا رسول نے جو لوگوں کی ہدایت فرمائی تھی اس کی اجرت لینے کے لیے رسول کسی کے دروازے پر گئے تھے؟ رسول کسی کے دروازے پر نہیں گئے، بلکہ لوگ خود رسول کے دروازے پر آئے، اور یہ وہ لوگ تھے کہ جنہیں احساس ہوا جو مکے میں جانوروں والی زندگی بسر کر رہے تھے، جو پریشان تھے، مصیبت زدہ تھے، جو چرواہے تھے، جو بیہودہ لوگ تھے، جن میں تہذیب و تمدن نہیں تھا، جن کے پاس اخلاق نہیں تھا، جب رسول نے انہیں تہذیب سکھا دی، تمدن سکھا دیا، انہیں بولنے کا سلیقہ عطا کر دیا، جب کھانے پینے کا شعور عطا کر دیا، اور جب وہ کپڑے پہننے کا سلیقہ حاصل کر چکے، تب انہیں احساس ہوا اور انہوں نے سوچا لاؤ رسول کی محنت کی اجرت ادا کی جائے۔ دیکھیے ان لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا لیکن ان کا مزاج نہیں بدلا تھا۔ آپ دیکھیں کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو کہنے لگے تھے، لیکن ان کے ذہن میں عزیز و دین صرف دولت کا نام تھا، اور یہ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے رسول کی محنت کی اجرت ادا کرنے نہیں آئے تھے، بلکہ جب عزیزو یہ رسول کے صدقے میں صاحب ثروت بن گئے تو رسول کی رسالت کو خریدنے کے لیے آئے تھے۔ تبھی تو انہوں نے آ کر کے کہا تھا کہ ہم آپ کی محنت کی اجرت ادا کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں انہوں نے کلمہ پڑھا میں نے بتایا، لیکن ان کا مزاج نہیں بدلا۔ جب یہ مکے میں تھے اور رسول نے عزیز و اعلان پروردگار کیا اور خدا کی وحدانیت کا اعلان کیا اور جھوٹے خداؤں کو برا کہا، لات کو منع، حبل کو برا، عزا کو برا، جھوٹے خداؤں کو برا، تو یہی لوگ تھے جو آئے تھے جناب ابو طالب کے پاس اور آ کر کے کہا تھا کہ اپنے بھتیجے سے کہو کہ ہمارے خداؤں کو برا نہ کہے، اگر یہ دولت چاہتا ہے تو ہم اسے دولت دے دیں، اگر یہ قبیلے کی حسین ترین لڑکی چاہتا ہے تو لڑکی دے دیں، اور اگر یہ سرداری چاہتا ہے ہم سرداری دے دیں۔ تو یہ اس وقت بھی آئے تھے جب کافر تھے، اور یہ پھر آئے جب یہ منافق ہو گئے، اور آ کر کہ انہوں نے یہی کہا کہ ہم چاہتے ہیں اس کی محنت کی اجرت ادا کر دیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان ان کی زبان پر تھا، دل میں ایمان نہیں تھا۔ اگر دل میں ایمان ہوتا تو عزیزو یہ اس طریقے سے محنت کی اجرت ادا کرنے نہیں آتے۔ تو یہ اس وقت بھی آئے تھے اور آ کر کے انہوں نے یہی کہا تھا ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی محنت کی اجرت ادا کریں، یہ اس وقت بھی آئے تھے۔ تو اس وقت جناب ابو طالب نے یہی کہا تھا کہ ہم اپنے بیٹے سے بات کریں گے، اور جب بات کی تو رسول نے یہی جواب دیا کہ اے چچا جان، اگر یہ میرے ایک ہاتھ پر چاند اور دوسرے ہاتھ پر سورج رکھ دیں تب بھی میں خدا کی وحدانیت کا اعلان کرنے سے باز نہیں آؤں گا۔ اس وقت یہ جواب دیا تھا۔ تو عزیزو جب ابو طالب نے پیغام پہنچایا تو ابو طالب نے کیا کہا؟ بیٹا تم پیغام پہنچاؤ، ہماری موجودگی میں کوئی تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اور جب ابو طالب نے اتنی بڑی قربانی دی تو اللہ نے دیکھا کہ میرے نام کے تحفظ کی خاطر ابو طالب اتنی بڑی قربانی دے رہا ہے۔ تو جب اسلام پروان چڑھ گیا تو اسی مزاج کے لوگ کلمہ پڑھنے کے بعد پھر رسول کے دروازے پر آئے اور آ کر کے کہا ہم آپ کی محنت کی اجرت ادا کرنا چاہتے ہیں۔ بس جیسے ہی دروازے پر آئے تو فوراً وہی نازل ہوئے، اے رسول ان سے کہہ دو ہم اپنی محنت کی اجرت کچھ نہیں چاہتے کہ ہمارے قرابت داروں سے مودت اختیار کرو۔
یعنی اللہ نے بتلا دیا کہ مکے میں میری عظمت کو ابو طالب نے بچایا، اب مدینے میں یہ وہیں لوگ آ گئے تو اب مجھ پر لازم ہے کہ میں ان کی عظمت کو میں بچاؤں۔ تبھی تو اللہ نے کہا تھا کہ میں کوئی محنت کی اجرت نہیں چاہتا سوائے میرے قرابت داروں سے مودت اختیار کرو۔ عزیزو یہ وہ لوگ تھے۔ اب آپ بتائیے یہ کون لوگ تھے جو آنے والے لوگ تھے؟ یہ کون لوگ تھے؟ یہ ایصال ثواب کی مجلس علماء کرام کی موجودگی میں آج کل بہت اتحاد کا ماحول چل رہا ہے۔ یہ کون لوگ تھے؟ کیا یہ کافر تھے یا مشرک تھے یا بے دین تھے یا دین سے بھٹکے ہوئے تھے؟ کون لوگ تھے جو آئے تھے عزیزو محنت کی اجرت ادا کرنے کے لیے؟ یہ سب وہ لوگ تھے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہے تھے، جو خدا کی وحدانیت کا اعلان کر رہے تھے، جو رسول کی رسالت کا اقرار کر رہے تھے۔ بلکہ یہ وہ لوگ تھے جو رسول کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے تھے، جو رسول کی صحبت میں بیٹھ رہے تھے، جو رسول کا کلمہ پڑھ رہے تھے، جو پروانہ رسالت بنے ہوئے تھے اور آ کر کے کہہ رہے تھے۔ تو رسول کو تو یہ کہنا رہنا چاہیے تھا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں کافی ہے، آپ روزہ رکھ رہے ہیں کافی ہے، آپ سجدہ کر رہے ہیں کافی ہے، بس یہی بہت ہے، آپ خانہ کعبہ کا طواف کریں گے کافی ہے، تلاوت کلام پاک کر رہے ہیں کافی ہے، آپ سے اچھا اخلاق پیش کر رہے ہیں کافی ہے۔ بس یہ کہہ دیتے پڑھتے رہو نمازیں، پڑھتے رہو عزیز و سورے اور پڑھتے رہو قرآن، اور یہی کہہ دیتا عبادت کرتے رہو کافی ہے۔ یہی میں چاہتا ہوں جس کے لیے میں نے آپ کو، تو یہ تو خدا کی وحدانیت کا اعلان بھی کر رہے تھے، رسول کی رسالت کا کلمہ بھی پڑھ رہے تھے، یہ تو سجدے بھی کر رہے تھے، نمازیں بھی پڑھ رہے تھے، روزے بھی رکھ رہے تھے، اور وہ بھی نمازیں رسول کے پیچھے پڑھ رہے تھے۔ وہ آج کل والی نمازیں نہیں تھیں، رسول کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ تو رسول کہہ دیتے کہ بس ہم میری صحبت میں بیٹھ رہے ہو، میرے صحابی ہو، اتنا ہی کافی ہے، کیا ضرورت ہے آگے کی بات کرنا؟ تو لیکن جو یہ لوگ نمازی، روزے دار، صحابی، یہ سب لوگ جب رسول کی محنت کی اجرت ادا کرنے آئے تو رسول نے یہ نہیں کہا جو کر رہے ہو کافی ہے، بلکہ رسول نے کہا میرے قرابت داروں سے مودت اختیار کرو۔ عزیزو رسول نے یہ کہہ کر کے اللہ نے حکم دیا کہ رسول ان سے کہو ہمارے قرابت داروں سے مودت اختیار کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ بتلانا چاہتا ہے جو کر رہے ہو وہ کافی نہیں ہے، جب تک کہ مودت اہل بیت ادا نہیں کرو گے۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ مسجد میں مجلس ہو رہی ہے، بغیر مودت اہل بیت کے کچھ ادا ہونے والا نہیں ہے۔ میں طویل گفتگو نہیں کروں گا عزیزو، اذان قریب ہے، آپ دیکھیے تو کہہ دینا چاہیے تھا کہ رسول کو، کہ نہیں کہنا چاہیے تھا؟ اتنا بجا لا رہے ہیں علماء اکرام کے درمیان میں عزیزو پیش کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے میری نظر میں وہ نہ ہو۔ آپ دیکھیے بغیر مودت اہل بیت کے کوئی عبادت کام نہیں آنے والے، کچھ کام نہیں آنے والا، کتنا ہی کچھ کہتا رہے کوئی بھی۔ اور صرف آپ کے یہاں نہیں بلکہ سب کے یہاں یہی ہے۔ یہ الگ بات ہے عزیزو، لکھتے کچھ ہیں مانتے کچھ ہیں، پڑھتے نہیں۔ پڑھنے کی تو بات ہی چھوڑیے، پڑھتا تو کوئی ہے، اب تو اپنوں نے بھی پڑھنا چھوڑ دیا۔ آپ غور کیجئے، اب تو سارے اختلافات علی کی ذات میں نظر آتے ہیں، اب تک غیروں کو نظر آتے تھے، اب اپنوں کو بھی نظر آنے لگے۔ تو آپ دیکھیں عزیزو، سارے اختلافات جب تک کہ مودت اہل بیت نہیں ہوگی، کوئی بھی ہو، کچھ کام نہیں آنے والا۔ بھئی کائے کے لیے آئے تھے یہ لوگ رسول کے دروازے پر؟ کس لیے آئے تھے یہ؟ کیا نماز نہیں پڑھ رہے تھے؟ پڑھ رہے تھے، نماز نہیں پڑھ رہے تھے تو پڑھ رہے تھے تو کیا ضرورت تھی؟ تو کافی ان سے بڑی عظمت کس کی ہوگی؟ صحابہ اکرام تھے، کوئی اور چور لٹیرے نہیں آئے تھے، یہ صحابہ اکرام تھے، یہ رسول کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ تھے۔ تو یہ ہے تو پھر آنے کے بعد انہیں کیا جواب دیا؟ رسول نے کیا کہا ان سے؟ جیسا کہ عزیزو آپ جب اس کی تفسیر میں جائیں گے، علماء کرام تشریف فرما پوچھئے گا، آپ دیکھیے تو جائیں گے تو یہی کہا کہ اس سے تو مراد اہل تشیع حضرات نے پنجتن پاک کو لے لیا، جبکہ کہتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیتیں ہیں مکے میں نازل ہوئی تھیں اور یہ مدنی سورے میں رکھ دی گئیں، مکے میں نازل ہوئی تھیں یہ آیتیں، اور مکے میں جناب سیدہ کی اور مولا علی کی شادی نہیں ہوئی تھی، اور جب شادی نہیں ہوئی تھی تو یہ حسن حسین کا وجود نہیں تھا۔ تو اس سے کیا مراد، پنجتن پاک سے کیا مراد ہے اس بات کا کہ یہ تو مکے کا آیتیں ہیں جو مدینے والے سورے میں رکھ دی گئی ہیں۔ تو عزیزو یہ وہ نااہل لوگ کہتے ہیں کہ جو تخلیق
اہل بیت کے اس انداز سے قائل ہیں جیسے آپ انسان پیدا ہوتے ہیں. یہ نہیں جانتے کہ ان کا نام تو لوح محفوظ پر پہلے ہی سے رقم رہا کرتا ہے. یہ اس وقت بھی نبی تھے عزیزو جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. عزیزو آپ دیکھیں یہ وہ لوگ جو کہتے ہیں، اور اگر یہ مان بھی لیا جائے چلو یہ مکی سورہ ہے تو لفظ قرابت دار آیا ہے، تو قرابت دار تو تھے رسول کے. اگر پنجتن پاک کی بات نظر انداز کر دی جائے تو قرابت داروں میں علی اور فاطمہ کو مان لو. میں قرابت دار تو تھے، جو سب سے زیادہ قریب ہو اس کی محبت اختیار کر لو. اگر مکے والی بات مان لی جائے کہ مکے میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں تو مکے میں دیکھ لو رسول کے قریب سب سے زیادہ کون لوگ تھے، بس انہی کی عظمت کا اقرار کر لو تو سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو مکے میں کون لوگ قریب تھے، ان کی عظمت کو مان لو. لیکن نہیں، ماننے کے لیے تھا کہ نہیں اس سے مراد تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ ہے. اب سمجھ میں آیا عزیزو، جن کی سمجھ میں بہت دن کے بعد آیا کہ عمل بھی قرابت داروں والا لفظ ہوتا ہے. کیا عمل بھی آپ دیکھیں تو پڑھیے تو آپ دیکھیں کہیں گے کہ نہیں، اس سے دیکھیے کوئی بھی عمل ہے اگر بغیر محبت اہل بیت کے ہے تو وہ کچھ کام آنے والا نہیں. آج ایک لفظ بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے اور وہ فوٹو تک محدود کر دیا گیا. صرف فوٹو تک. فوٹو لگا لو تو سمجھ لو آپ سب کچھ کر رہے ہیں، اور فوٹو نہیں ہے تو کچھ نہیں کر رہے ہیں. اگر دیکھ لیا جائے عظمت اہل بیت کو، آیت اللہ اعظام جو پیش فرما رہے ہیں، کسی کا بھی مسئلہ آپ اٹھا کر کے پڑھ لیجئے، آپ کسی کا بھی، آپ اپنے نہیں اغیار میں دیکھ لیجئے آپ کسی کو، تو آپ اندازہ ہو جائے گا قرابت دار کی عظمت کا، کہ بغیر قرابت دار کے کوئی عمل قابل قبول نہیں. بھئی یہ 5 وقتہ نماز ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، میں کوئی طویل گفتگو نہیں کر رہا ہوں. 5 وقتہ نماز ہے، چاہے فجر کی پڑھیے 2 رکعت، یا ظہر کی پڑھیے 4 رکعت، یا عصر کی پڑھیے 4 رکعت، یا مغرب یا عشاء کی تو دوسری رکعت لے لیجئے، یا چوتھی لے لیجئے، یا دوسری لیجئے، یا پھر تیسری لیجئے، کسی کو دیکھیے. تو نماز کا طریقہ کیا ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں ذہن محترم حیدر مین صاحب، غور کیجئے گا. نماز کا طریقہ کیا ہے؟ نماز کا طریقہ آپ نیت کیجئے، اپنی زبان میں کر لیجئے نیت. تو نماز میں نیت کی، اس کے بعد کیا کریں گے آپ؟ نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر. تو یہ لفظ اللہ اکبر یا حدیث میں ہے یا قرآن میں ہے؟ غور کیجئے گا، توجہ چاہ رہا ہوں، بس میں طویل گفتگو نہیں کر رہا ہوں بس عزیزو، کیونکہ ابھی فاتحہ بھی ہونی ہے اور اذان بھی ہونی ہے. بھئی یہ لفظ اللہ اکبر آپ صاحب قائم میں ہیں، آپ بتائیے عابدی صاحب کس جگہ ہے یہ لفظ محبت اللہ اکبر؟ قرآن میں مل جائے گا آپ کو لفظ اللہ اکبر. اس کے بعد کیا آپ شروع کریں گے؟ اس کے بعد کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ بسم اللہ ہے قرآن میں، سوائے سورہ توبہ کے ہر سورے کا جز ہے، بڑے اس سے کہنا ہے شفیق صاحب ہے کہ قرآن میں ہے بسم اللہ. تو سوائے سورہ توبہ کے ہر سورے کا جز ہے بسم اللہ، ہے کہ نہیں ہے؟ تو اگر بغیر بسم اللہ کے نماز پڑھی جائے تو نماز منہ پر مار دی جائے گی، نماز نہیں ہوگی بغیر بسم اللہ. بغیر بسم اللہ کے ہمارے یہاں اولاد قبول نہیں ہے تو نماز کیا قبول ہو جائے گی؟ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. آپ دیکھیے گا تو بسم اللہ آپ کو قرآن میں مل جائے گی، اللہ اکبر قرآن میں ملے گی آپ کو، بسم اللہ آپ کو قرآن میں مل جائے گی. بسم اللہ کے بعد آپ الحمدللہ قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کسی بھی آیت اللہ کا فتویٰ اٹھا کر پڑھیے، مل جائے گا الحمد قرآن میں. اگر الحمد کے علاوہ کوئی اور سورہ پڑھا جائے، کیوں کیا بات ہے؟ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو یہ کیوں نہیں کہتے 1400 برس ہو گئے اس سورے کو پڑھتے ہوئے اب نیا پڑھا جائے؟ یہ کیوں نہیں کہتے آپ لوگ کہ اتنے دن ہو گئے جب دیکھو وہی سورہ پڑھے جاؤ، جب دیکھو اسی کو پڑھتے رہیں، بہت دن ہو گئے کوئی نیا سورہ آپ کے سورہ بقر پڑھنا شروع کریں گے. مجلس میں تو بہت جلدی کہہ دیا جاتا ہے کہ نہیں کب تک خیبر سنیں، کب تک خندق سنیں، کیا کریں گے اسے سن کر کے، کیا ہوگا اس سے سن کر کے، کب تک علی کا تذکرہ سنیں، کیا فائدہ ہے اس سے؟ کہتے ہیں لوگ، نہیں کہتے ہیں کہ بھئی کیا فائدہ اس کے سننے سے، کہاں تک سنیں؟ کام کی بات ہونی چاہیے. تو کام کی بات صرف مجلس میں ہو، نماز میں کام کی بات نہیں ہونی چاہیے. کام کی بات یہاں کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ کہاں تک یہ سورہ سنا جائے؟ اس میں بھی کوئی ایسا اذا زلزلت الارض زلزالہا، آج کل بہت جھٹکے آ رہے ہیں اس کے بارے میں، وہ نالج کی بات ہونی چاہیے، کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ کیسے بچا جائے؟
تو اب اس کے علاوہ یہ پڑھا جائے اذا زلزلت الارض زلزالہا ہے تو ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ کام کی بات ہو، اس لیے کہ عبادت تو ایک تماشا بنا دیا گیا، صرف کام کی بات، تاجر بن گئے، صرف تاجر، ہر جگہ فائدہ نفع سمجھ میں آتا ہے، تو کام کی بات ہونی چاہیے، کیوں ہونا چاہیے یہ سب؟ کہ نہیں بھائی یہ تو رسول نے فرمایا ہے کہ بغیر سورہ فاتحہ کے عزیزو کوئی سورہ پڑھ نہیں سکتے، تو رسول نے مجلس کے لیے بھی تو فرمایا ہے ذکر علی نے، کچھ اور پڑھیں گے؟ حدیث پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے، کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ پڑھ لیجئے، وہ بھی تو ہے کہ اگر ہماری حدیث تطابق کر رہی ہے تو حدیث ہے تو پڑھ دیجئے، قرآن سے مل رہی ہے، فائدے کی بات کیجئے، کام کی بات کیجئے، کوئی چھوٹا سا جملہ نکال دیجئے، جلدی ہی نماز ہو جائے گی۔ کیا نہیں کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا سورہ پڑھیے، لیکن پڑھیں گے قرآن سے ہی، تو قرآن سے جب پڑھیں گے، اب چاہے سورہ کوثر پڑھیں ہے تو قرآن میں ہی، یا سورہ والعصر پڑھیں قرآن میں ہے، یا سورہ جمعہ پڑھیں ہے تو قرآن میں ہی، تو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد کیا کہیں گے آپ؟ اللہ اکبر، وہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں زان محترم، یہ سب میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں عزیزو، ہیں وہ بھی قرآن میں موجود ہے، وہ بھی پڑھیے۔ جب اللہ اکبر کہہ کر کے رکوع میں گئے، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، قرآن میں مل جائے گا آپ کو، پھر آپ کھڑے ہو جائیے، سمع اللہ لمن حمدہ، قرآن میں مل جائے گا، پھر سجدے میں جائیے، وہ بھی ذکر قرآن میں مل جائے گا آپ کو، استغفر اللہ بھی قرآن میں مل جائے گا، پھر سجدہ کیجئے قرآن میں مل جائے گا، اس کے بعد آپ پھر کھڑے ہو جائیے، پھر واجد و بسم اللہ کہیے، اللہ اکبر کہیے، اور اس کے بعد پھر الحمد پڑھیے، یا پھر قل هو اللہ پڑھیے، سب مل جائے گا قرآن میں۔ ملے گا قرآن میں کہ نہیں ملے گا؟ سب قرآن میں مل جائے گا۔ اور اس کے بعد جب دوسری رکعت یا تیسری رکعت یا چوتھی رکعت میں آپ بیٹھیے، اور دوسرا سجدہ کرنے کے بعد آپ بیٹھیے، اب اس کے بعد پڑھیے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ ارے طلبہ بیٹھے ہیں، اتنا تو بول دو، بیٹھے ہیں، قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن میں مل جائے گا۔ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ مل جائے گا قرآن میں۔ اور اس کے بعد پھر کیا کہیں گے؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ہے قرآن میں؟ نہیں ہے، نہیں ہے قرآن میں۔ کوئی دکھا دے قرآن میں، خط غلامی لکھ دوں اگر قرآن میں دکھا دو یہ لفظ، قرآن میں یہ تو ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس کا جواب قرآن میں نہیں ہے۔ اس کا جواب علماء بیٹھے ہیں، اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بتائیے ہے قرآن میں اس کا جواب؟ ہے؟ کہیں دکھا سکتے ہیں قرآن میں ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد؟ ہے نہیں ہے قرآن میں۔ سب طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں، ذاکرین بیٹھے ہیں، خطبہ بیٹھے ہیں، عزیزو آپ بتائیے ہے قرآن میں؟ میں نہیں کہتا اسے۔ شہادت دینے کے بعد، بھئی شہادتوں کے بعد اگر میں نہیں دیتا، نہیں کہتا، یا میں بھول جاؤں یا جان بوجھ کر کے نہیں کہوں، تو بتاؤ یہ نماز ہوگی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ قرآن میں ہے نہیں، اور جب قرآن میں نہیں ہے تو میں نہیں کہتا۔ کہا نہیں، سارا جتنا قرآن ابھی تک پڑھا ہے سب ختم ہو جائے گا اگر اللہم صلی علی محمد وآل محمد نہیں کہا۔ کسی بھی آیت اللہ کی آپ توضیح المسائل اٹھا کر کے اس میں آپ ان کا فتویٰ پڑھ لیجئے کہ اگر جان کر یا بھولے سے بھی آپ نے نظر انداز کر دیا تو جتنا قرآن پڑھا ہے سب منہ پر مار دیا جائے گا۔ اما جب درود کے بغیر 2 رکعت نماز قبول نہیں ہو سکتی تو بغیر محبت اہل بیت کے آپ پڑھیے کہیں پر، اگر آپ جان بوجھ کر یا انجانے میں یا بھولے سے آپ چھوڑ دیں صرف محمد و آل محمد پر درود، تو یہ جتنا قرآن پڑھا ہے، اور صرف آپ کے یہاں یہ مسئلہ نہیں ہے، ہر فرقے میں ہے، ہر فرقے میں واجب ہے محمد و آل محمد پر درود بھیجنا۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ عزیزو کیا فائدہ ذکر اہل بیت سے، یا کیا فائدہ علی علی کرنے سے، اما جب 2 رکعت نماز بغیر ان کے ذکر کے مکمل نہیں ہوتی تو یہ 1 گھنٹے کی مجلس، صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ تو میرے قرابت داروں سے مودت اختیار، بغیر اہل بیت کی محبت کے یا مودت کے کچھ کام آنے والا نہیں۔ لازم ہے واجی، اور سب کے یہاں ہے، صرف آپ ہی ٹھیکیدار نہ بنیے جو یہ سمجھتے ہیں ہم نے ٹھیکہ لے لیا،
عزیزو، اور ہمارے علاوہ کوئی نہیں چاہتا اہل بیت علیہ السلام کو عزیزو، بغیر آپ دیکھیں اغیار میں جا کر کے کہ کس طریقے سے مودت اہل بیت پیش کر رہے ہیں، جنہیں معرفت ہے، جو سلیقے سے پیدا کیے گئے ہیں. آپ دیکھیں وہ لوگ محبت اہل بیت کا کلمہ پڑھ رہے ہیں. وہ جانتے ہیں عزیزو، چاہے کسی فرقے میں ہوں، کہ انہیں معلوم ہے کہ کوئی عبادت کام آنے والی نہیں ہے. آپ دیکھیں، اور یہ وفاداری ہے عزیزو، جس نے وفاداری پیش کی وہ قابل عظمت ہے، اور جس نے وفاداری پیش نہیں کی وہ قابل عظمت نہیں ہے. اسلام بس ایک بات، اور آپ کی عبادت تمام ہے. زحمت تمام نہیں ہے، عبادت تمام کہتا ہوں عزیزو. ذکر اہل بیت زحمت نہیں ہے، کیونکہ زحمت ان کے لیے ہے جو بد سلیقگی سے پیدا کیے گئے. یہ کان کھول کر کے سنیے، میں اس لیے یہ باتیں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے سیدھی سیدھی، کیونکہ زمانہ چل رہا ہے، جسے دیکھو وہ اسی پر لگا ہوا. نئی نئی بحثیں نکال کر کے لا رہے ہیں، ایسی بحثیں. ابھی ایک صاحب کے میں سنا کچھ برس پہلے، وہ کہہ رہے ہیں 1400 برس گزر گئے، دیگیں خالی کر دیں، ایک حسین، حلیم کی دیگیں، نظر کی دیگیں، ایک حسین پیدا نہیں کر سکے. ابھی ایک صاحب پڑھ رہے تھے، ہمارے یہاں پڑھ رہے تھے، 1400 برس گزر گئے، مار تبرکات کھا ڈالے، دیگیں کھا ڈالیں، مار بڑے عزیزو پروگرام کر لیے، ایک حسین پیدا نہیں کر سکے. میں نے کہا آپ ہی حسین بن جاتے، آپ ہی بن جاتے حسین. وہ دیگوں سے حسین پیدا کرنے چلے ہیں. آپ دیکھیں کہاں جا رہے ہو، کس طرف جا رہے ہو، کس طرف لے جا رہے ہو قوم کو. وہ بحث نکال کر کے لائیں گے کہ جس کا کوئی وجود نہیں، جس سے کوئی فائدہ نہیں، یا جس سے کوئی نقصان نہیں، تاکہ انتشار پیدا ہو جائے. اسلام میں صرف اس کو مانا گیا ہے کہ جو اللہ کا، رسول کا، اہل بیت کا وفادار ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. جو ان کا وفادار ہے بس وہ قابل عظمت ہے. انسانوں نے وفاداری کی تو وہ قابل عظمت، جانوروں نے وفاداری کی تو وہ قابل عظمت، بشرطے کہ وفادار ہو. غداروں کو نہیں مانا گیا. اسی لیے تو آپ دیکھیں لاکھوں تھی صحابیت کی تعداد، لیکن کسی کا کلمہ نہیں پڑھا گیا، یا کسی کی عظمت بیان نہیں کی گئی. کہیں بھی اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، کہیں نہیں عظمت بیان کی گئی. جانور تھا، قابل عظمت ہے، جو وفادار رہا. کربلا میں مختصر تھے، لیکن امام حسین نے کہہ دیا جیسے مجھے ملے ایسے کسی کو نہیں ملے. کیوں کہا؟ وفاداری ثابت کی ہے، تو وفادار بنے تبھی تو کہا. بس ایک بات، اس کے بعد عبادت تمام ہے آپ کی. آپ دیکھیں وفادار بنے تبھی تو وفادار جو بھی بن جائے. بعد مولا رسول اسلام آپ کی میراث لوٹی جا رہی تھی. میراث لوٹی کہ نہیں لوٹی پیغمبر، لیکن جو مخصوص میراث تھی وہ تو کوئی لے نہیں سکتا، جس کے لیے قانون ہے کہ یہ اقرب کو ملنا چاہیے. علماء بیٹھے ہوئے جانتے ہیں میراث کا مسئلہ، تو اقرب کو ملنی چاہیے، قریب والے کو ملنی چاہیے. تو وہ قریب والے کی میراث کیا ہے؟ جیسے امامہ، ہتھیار، تلوار یا انگوٹھی، زرہ، سواری، یہ سب جو ہے جو اقرب کے لیے قانون ہوتا ہے اسے ملنے. تو اقرب میں کون ہے؟ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا. تو آپ ہی تو ہیں عزیزو. اقرب میں تو آپ کو ملنی چاہیے تھی، نہیں تو ملنی نہیں. لیکن آپ دیکھیں جیسے یہ قانون ہے ان کے لیے، تو اب کیا سیدہ کے لیے امامہ ہے نہیں؟ تلوار، ہتھیار عورت پہ جہاد ساقط، گھوڑا سواری عورت نہیں بیٹھ سکتی. تو پھر اقرب کا مسئلہ آیا، کسے ملنا چاہیے؟ اب آپ بتائیے کسے ملنا چاہیے پھر؟ اقرب میں کون ہے؟ کون ہے قرب؟ قرب میں کون ہے پھر؟ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، کون ہے قریب جسے ملنا چاہیے؟ امام حسن. آپ دیکھیے، کیونکہ یہ وراثت ہے سیدہ کی، اور سیدہ کے قریب ہے بیٹا حسن. آپ دیکھیں بڑا بیٹا جب ان کو ملا تو مولا کائنات نے، جیسے عزیزو اب یہ مسئلہ آیا تو جیسے میراث کا مسئلہ آیا تو جناب عباس چچا آگے بڑھے اور انہوں نے کہا میں قریب ہوں رسول کے، یہ وراثت مجھے ملنی چاہیے. توجہ چاہ رہا ہوں، غور کیجئے گا عزیزان محترم. کہا مجھے ملنی چاہیے. تو مولا کائنات نے بحث نہیں کی، جھگڑا نہیں کیا. جہاں اتنی میراث لٹ گئی اس پر بھی بحث نہیں کی. تو پہلی تبلیغ تو مولا کائنات کی یہ تھی بعد پیغمبر کہ دیکھو جب وراثت تقسیم ہونے کا وقت ہو تو اس پر جھگڑا نہیں کرنا چاہیے.
لڑنا آپس میں نہیں چاہیے. اب عزیزو جب وہ تقسیم ہونے لگے اور جیسے کہا بسم اللہ آپ جائیے, تو فوراً روایت کہتی ہے جناب عباس نے جو چچا تھے رسول خدا کے, انہوں نے امامے کو اٹھایا اور اٹھا کر کے سر پر رکھا. جیسے ہی رکھا تو اس کے وزن سے عصمت کا امامہ تھا, تو فوراً چیخ پڑے یا علی اسے اتارو, اس کے وزن سے میں زمین میں دھسا جا رہا ہوں. اور جو چاہ رہا ہوں کملی کو اٹھایا, جناب عباس نے اپنے دوش پر ڈالی, تو 63 برس کا پیغمبر جناب عباس بھی کا سن بھی ویسا ہی سن تھا, وہ بھی چچا تھے, برابر کے تھے, تو ایک جیسی ہونی چاہیے تھی. لیکن عزیزو خل خل کرنے لگی, لخ لخ کرنے لگی, تو ان پر زیب نہیں دے رہی تھی. عصمت کی کملی تھی, اور اس کملی کے تو بڑے چرچے ہیں قرآن میں بھی. فوراً راندی تلوار کے قریب گئے, اٹھانا چاہی اٹھا نہ سکے, برابر کے سن تھا. جبکہ عزیزو انگوٹھی کو پہننا چاہا تو وہ آئی نہیں. اب بچی عزیزو سواری گھوڑا رسول کا. اب جو یہ دیکھا تو روایت کہتی ہے جناب عباس آگے بڑھے. جیسے آگے بڑھے اس نے اپنی کنوتریوں کو فوراً تانا, کون آ رہا ہے. بس جیسے ہی تو قریب نہیں آنے دیا, گھوم کر کے کھڑا ہو گیا. جانور ہے لیکن اتنا جانتا ہے کہ معصوم کی جگہ. توجہ چاہ رہا ہوں عزیزو, آپ غور کیجئے گا. دیکھیے جانور ہے لیکن اتنا شعور رکھتا ہے. بس جیسے یہ منظر دیکھا تو جناب عباس پیچھے ہٹ گئے, سر جھکائے ہوئے. شرمندہ چچا ہیں لیکن اس کے باوجود وراثت وہ حاصل نہیں کر سکے. اما جب چچا ہو کر کے نبی کی وراثت حاصل نہیں کر سکتے تو یہ صحابہ نبی کی وراثت کیسے حاصل کر لیں گے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. عزیزو غور کیجئے گا. بس جیسے یہ منظر دیکھا تو خاموش ایک طرف کھڑے ہو گئے. تو مولا کائنات کو آگے بڑھنا نہیں, مولا کائنات نہیں, فوراً آواز دی بیٹا حسن آگے بڑھو. تو سن کیا ہے امام حسن کا 6 برس کا. عزیزو وراثت 63 برس کے پیغمبر کی. امام حسن آگے بڑھے, دن بھر نانا کی پشت پر کھیلنے والا شہزادہ. اب جو آگے بڑھا نانا کے امامے کو اٹھایا. 63 برس کے پیغمبر کا امامہ ہے, 6 برس کا حسن اپنے سر پر رکھ رہا ہے. ایسا لگ رہا ہے اسی کے سر کے لیے بنایا گیا ہو. عزیزو 63 برس کے پیغمبر کی کملی کو اٹھایا, حسن نے اپنے دوش پر ڈالا. لگ رہا ہے اسی کے جسم کے لیے سنی ہو. عزیزو تلوار سے دن بھر کھیلنے والا نانا کی تلوار کو حمایل کیا, انگوٹھی کو اپنی انگلی میں پہنا. اب خرامہ زلجنا کی طرف حسن بڑھا تو عزیزو لجام پکڑنے کی ضرورت نہیں پڑی. زلجنا نے اپنے اگلے پیروں کو گھٹنوں سے توڑا, سینے کو زمین مدینہ سے لگایا, پشت پر حسن کو بیٹھا. جانور ہے لیکن اتنا جانتا ہے کہ معصوم کی جگہ معصوم ہی بیٹھا کرتا ہے. تو جانور کو سلیقہ حاصل, تو اللہ نے کتنا منصب بلند کر دیا, کتنا مرتبہ بلند کر دیا. جانور ہے لیکن اس کے اندر شعور تھا, محبت تھی, وہ پہچانتا تھا, شناخت تھی. عزیزو اسی لیے یہ جانور ہماری نظروں میں قابل عظمت ہے, اس لیے کہ جو اہل بیت کا وفادار رہا ہمیں اس سے محبت ہے جس نے اہل بیت کے ساتھ وفاداری کی. تبھی تو آپ دیکھیں سب کی شہادت کی خبر تو خیموں میں امام حسین نے پہنچائی, لیکن امام حسین کی شہادت کی خبر زلجنا لے کر کے آیا, در خیمہ پر لے کر کے آیا. بچن جملے عبادت تمام ہے اپنی. وہ زینب جو صبح سے لاشوں پر رو رہی تھی, عزیزو وہ زینب جو صبح سے شہداء پر رو رہی تھی, وہ زینب اب اپنے بھائی کو رونے کے لیے انتظار. جب زلجنا در خیمہ پر آیا تو تمام بیبیاں زلجنا سے لپٹ گئیں. ایک 4 سال کی بچی سکینہ تھی جو زلجنا کے لجام سے لپٹی ہوئی کہہ رہی تھی, اے اسپے باوفا مجھے اتنا بتا کہ میرے بابا کو وقت آخر پانی ملا کہ نہیں ملا.
عزیزو ہر جگہ آپ دیکھیں بس چند جملے ہیں، آپ کی عبادت تمام ہے۔ جب یہ اسیروں کا کارواں عزیزو شام کے دربار میں پہنچا تو 4 سال کی بچی سکینہ، ایک مومنہ کے اصال ثواب کی مجلس ہے، خدا جوار سکینہ میں جگہ عنایت فرمائے۔ ایک عزادارہ، ایک مومنہ عزیزو اس دنیا سے رخصت ہوئی، آپ پرسہ دینے کے لیے جمع ہو گئے، لیکن اہل حرم کو کوئی پرسہ دینے والا نہیں تھا۔ بیویوں کے آنسو عزیزو گھٹ کر کے نکل گئے۔ آپ دیکھیں جناب سکینہ جب بھی کسی کو دیکھتی تھیں کہ کوئی باپ اپنی بچی کو آغوش میں لیے ہوئے ہے تو سکینہ بے ساختہ اپنی پھوپھی کو دیکھنے لگتی تھیں، اور یہ احساس ہوتا تھا کہ اسے عزیزو اس کا باپ سر پر ہاتھ پھیرنے والا ہے۔ شام کے دربار میں سکینہ اپنے پیروں کو اٹھا رہی تھیں، گرا رہی تھیں۔ جب یزید کی نظر پڑی تو پوچھا کہ تم اپنے پیروں کو بار بار اٹھاتی گراتی کیوں ہو؟ کہا یزید اس شم نے ایک رسی میں 12 گلے باندھے ہیں، میری ماں بہنوں کا قد لمبا ہے، وہ کھڑا ہونا چاہتی ہیں، میرا گلا گھٹنے لگتا ہے۔ یزید نے حکم دیا سکینہ کے گلے سے ریسمان کھولی جائے۔ بس عزیزو جب ریسمان کھلی تو یزید نے سکینہ سے گفتگو کرنا شروع کی۔ بچی بیان کرتی رہی تو یزید نے کہا میں نے سنا ہے آپ اپنے بابا سے بہت محبت کرتی ہیں۔ کہا میں اپنے بابا سے بہت محبت کرتی ہوں۔ جہاں کہ اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہیں، بچی تھی تڑپ گئی، کہا میں اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہوں۔ یزید نے وہ تشت منگایا جس میں سر حسین رکھا ہوا تھا، غلاف سے ڈھکا ہوا تاشت۔ یزید نے ایک چھڑی سے غلاف کو ہٹایا۔ بچی نے جیسے ہی بابا کے سر کو دیکھا دوڑ کر کے آغوش میں لینا چاہا۔ یزید نے درمیان میں چھڑی رکھ دی، اے سکینہ ایسے بابا کے سر کو آغوش میں نہ لینا، میں تب جانوں تمہارے دل میں بابا کی محبت ہے جب یہ سر اٹھ کر کے تمہاری آغوش میں آ جائے۔ سکینہ نے وہ جلا ہوا دامن جو شام غریبہ میں جل گیا تھا اپنے بابا کے سامنے پھیلا دیا۔ اے بابا یزید ہماری محبت کا امتحان لے رہا ہے، آپ ہماری آغوش میں آ جاؤ۔ تشت طلا سے سر حسین بلند ہوا، سکینہ کی آغوش میں آیا۔ سکینہ نے منہ پر منہ رکھ دیا، بابا بڑے تماچے کھائے، اے بابا کوئی آغوش میں لینے والا نہیں، بابا کربلا سے یاد آ رہے ہو۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تاب بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔ ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر کے اس کا ثواب نسرین بانو بنت غلام حسین کی روح کو ارسال فرما۔